بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا عمل بتایا جا رہا ہے اور یہ بہت سارے لوگوں نے آزمایا الحمدللہ۔ اس کے بہت سارے فیڈ بیک ہیں، بہت سارے لوگوں نے اسے اپنی بے روزگاری کے لیے کیا کہ جاب کا مسئلہ تھا، الحمدللہ انہیں جاب ملی۔ بہت سارے لوگوں کا قرضہ بہت زیادہ تھا، انہوں نے یہ ذکر کیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے ان کا روزگار کھلا، ان کے قرضے ادا ہوئے۔ کسی نے شادی کے لیے کیا، کسی نے اپنی پڑھائی کے لیے کیا، کسی نے بیماری کے لیے کیا، اور جس نے بھی کیا ان کی حاجات پوری ہوئیں۔ کرنا آپ نے بہت توجہ دھیان سے ہے، کرنا آپ نے جائز مقاصد کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، تباہ و بربادی کے لیے نہیں کرنا، اپنے جائز مقاصد کے لیے کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت برکات ملیں گی۔ دن میں کسی بھی وقت 4 رکعت نماز نفل حاجات کی نیت کر لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں 11 مرتبہ، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں سورہ اخلاص 21 بار، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ پہلی رکعت میں 11 ٹائمز، دوسری رکعت میں 21 ٹائمز۔ تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 31 بار 31 ٹائمز پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے سورہ اخلاص۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور جب آپ کی یہ 4 رکعت مکمل ہو جائیں سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے 51 ٹائمز۔ درود شریف پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد 51 ٹائمز۔ پھر سجدے میں جا کر 100 بار آپ نے کہنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تڑپ کے ساتھ، درد کے ساتھ، نہایت پرسوز طریقے سے اللہ کو پکارنا ہے، جیسے کہ بس اب آپ کے سارے دروازے بند ہو گئے، اب کوئی دروازہ نہیں ہے، اللہ ہی دروازہ کھولنے والا ہے، اور اللہ کے دروازے پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے تڑپ کر اللہ کو پکارنا ہے، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر اپنی حاجات طلب کرنی ہے۔ جس جائز مقصد دعا حاجات کے لیے آپ اسے کریں گے، اللہ آپ کو ضرور بالضرور نوازے گا۔ کسی کا مقصد چھیننے کے لیے، حق چھیننے کے لیے بالکل نہیں کیجیے گا، ورنہ فائدے کی جگہ نقصان ہوگا۔ آپ یقین کریں ایسے ایسے فیڈ بیک ہیں کہ سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ بہت سے لوگوں کے مسئلے ایک ہی دن میں حل ہوئے، ایک دن میں کام بنے۔ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی تھی، آپریشن کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے، رقم کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا، بلڈ کا ارینجمنٹ نہیں ہو رہا تھا، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، اور جب یہ نفل حاجات پڑھے، سجدے میں جا کے اللہ کو تڑپ کر پکارا کہ بس تو ہے مالک اور کوئی نہیں ہے، پیسہ ہے لیکن ہمارے لیے بلڈ کا ارینجمنٹ نہیں ہو رہا، آپریشن کی ڈیٹ نہیں مل رہی ہے، مریض بستر پر ہے، دم توڑ رہا ہے، آپ یقین کریں پہلے ہی دن مسئلہ حل ہو گیا، پہلے ہی دن۔ جاب کے مسائل تھے، جگہ جگہ اپلائی کر رہے تھے، نوکری نہیں مل رہی تھی، پریشانی تھی، سالوں کا ایکسپیرینس تھا پھر بھی نوکری نہیں مل رہی تھی، جب پڑھا تو پہلے ہی دن مسئلہ حل ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ شادیوں کے مسئلے تھے، پرپوزلز نہیں آ رہے تھے، جب پڑھنا شروع کیا تو سبیل بننا شروع ہو گئی، انتظام ہونا شروع ہو گئے۔ تڑپ کر پڑھیں اور توجہ دھیان سے پڑھیں، اور پھر رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی جھولی نہیں بھرتی، آپ کبھی خالی اور محروم نہیں رہیں گے۔ پہلے ہی دن لوگوں کے کام بننا شروع ہوئے، آپ کرنا شروع کر دیں، کسی بھی وقت کریں، جب تک حاجات پوری نہ ہو روز کریں، بار بار کریں، دن میں 2 بار بھی کر سکتے ہیں، لیکن بس آپ نے کرنا توجہ دھیان سے، اللہ کو بہت تڑپ کر پکارنا ہے، بہت توجہ دھیان سے پڑھنا ہے، اور بہت زیادہ رو کر گڑگڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مقصد پورے ہوں گے، کامیابی ملے گی، حاجات پوری ہوگی، بگڑے ہوئے کام بنیں گے، سالوں کی رکاوٹیں دور ہوں گی، ایون جادو جنات اثرات نظر بد جیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کر کر دیکھیں، اللہ کے کلام میں بہت تاثیر ہے، سورہ اخلاص میں بہت طاقت ہے، یہ صورت اللہ کی وحدانیت پر ہے، اسے پڑھنے سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اسے پڑھیے اور پھر کرم اور فضل کے فیصلے دیکھیے، اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھیے، ناممکن کام ممکن ہوتے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں حل فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، سب پر کرم کے، فضل کی، رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔